پروفیسر ڈاکٹر منیرالدین چغتائی ایک بڑا نام، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے اور تحریک پاکستان کے حوالے سے بے بہا کام کیا ہے۔ ادارہ نظریہ پاکستان نے ان کی اسی جو ایک خاص ان کی اسپیشلٹی تھی اس کو بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے حصول پاکستان کے لیے جدوجہد 1857 سے 1947 کے عنوان سے ایک کتاب یا ایک کتابچہ تحریر کروایا، جس کا بنیادی مقصد آج کی نوجوان نسل کو پاکستان بننے کے حوالے سے 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک کا جو یہ عرصہ بنتا ہے، اس دوران میں مسلمانوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو مجتمع کیا، کس طرح سے وہ یکجان ہو گئے، کس طرح سے انہیں حضرت علامہ اقبال جیسے فلسفی کا خطبہ الہ آباد میں جو تصور پیش کیا تھا پاکستان کے حوالے سے، ایک علیحدہ ریاست اسلامی مملکت کے حوالے سے، وہ میسر آیا، اور پھر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے وہ میسر آئی کہ بالآخر پاکستان بن گیا۔ لیکن اس کتاب کے اندر اور اس کچھ مختصر سے کتابچے میں اس لیے بار بار یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ مختصر کتابچے ہوتے ہیں ادارہ نظریہ پاکستان کے، اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نشست کے اندر انہیں ختم کر لیں اور آپ کا ایک وہ ریوائز ہو جائے جو پاکستان کے حوالے سے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے، مشاہیر پاکستان کا جو کردار رہا اور پاکستان بننے کے حوالے سے جو مختلف مراحل آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو یاد دہانی ہو جائے، کیونکہ پروپیگنڈا دشمن بے انتہا کرتا ہے۔ واحد اسلامی نظریاتی مملکت دنیا کے اندر پاکستان موجود ہے، اور واحد ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی حامل ریاست پاکستان موجود ہے۔ اس لیے اس کے خلاف ہمیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف سے ایک بہت گہرے پروپیگنڈا کا سامنا رہتا ہے۔ اس لیے جو نوجوان نسل ہے جو کہ سوشل میڈیا کی بہت رسیہ ہے، لیکن اسے یہ جو کام ادارہ نظریہ پاکستان نے کیا ہے، اور اب تو یہ سارا کام مطلب آن لائن بھی اویلیبل ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر گہری نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری ایک نظریاتی اساس ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ تو 1857 کی جو جنگ آزادی میں جو شکست ہوئی، اس کے بعد جو اسباب لکھے گئے، جو بغاوت کے جو نتائج کے حوالے سے سر سید احمد خان نے کتاب تحریر کی، اس کے اندر انہوں نے بھرپور جائزہ لیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ دراصل ہندوؤں نے یہ ساری ایکسرسائز کی، لیکن بعد میں جو ہندو تھے یا کانگریس تھی وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئی اور سارے کا سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور انگریز راج کے درمیان ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر 1892 کے اندر آ کر یہ معاملات مزید آگے پرپیچ ہوتے گئے، اور 1905 کے قریب آگے جب انگریز نے بنگال کی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مشرقی بنگال کو آسام میں شامل کر دیا، اور وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، انگریز جو ہے اس طرح سے تقسیم کر کے وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو قانون ساز اسمبلی علیحدہ بنا رہا تھا ان علاقوں میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کا جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کا سیٹ اپ بھی علیحدہ بناتا تھا، جس کی وجہ سے باقی جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا کہ ہندو جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ اکثریت ان اداروں کے اندر گھستی چلی گئی، لیکن چونکہ آسام کے اندر، مشرقی بنگال کے اندر مسلمانوں کی بے انتہا اکثریت موجود تھی، اور ہندوؤں کو بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے پھر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے بعد پھر ہم یہ جانتے ہیں خطبہ الہ آباد آیا، اس کے بعد 14 نکات کی بھی بات اس کتاب کے اندر کی گئی ہے۔ 1935 کا جو ایکٹ آیا جس میں 11 صوبے بنا دیے گئے، اور پھر ایک ہماری قرارداد لاہور پاس ہوئی، اس سے پہلے سندھ مسلم لیگ نے ایک تاریخی قرارداد پاس کی تھی، اور اس سے جنگ عظیم 1919 کے پہلی جو جنگ عظیم تھی اس میں تو جب جرمنی کا ساتھ دیا تھا ترکی نے، تو جب جرمنی ہارا تو ترکی بھی کو بھی شکست ہوئی، تو انگریز یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، لیکن اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر ترکی کے جو کردار کو، اس کے جو اس کا جو راجدھانی تھی اس کے حوالے سے اقدامات کیے، اس سے بھی مسلمان ناراض تھے،
اور جو دوسری جنگ عظیم آئی اس میں کانگریس والے جو ہیں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مسلمان اپنا مطالبہ کر رہے تھے۔ قرارداد لاہور، یہ 1939 کی بات ہے، 1940 میں قرارداد لاہور آئی، پھر ریفرینڈم ہوتا ہے 1945 کا، اور ماشاءاللہ 1947 کو پاکستان بنتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر 1857 سے 1947 تک کا ایک بھرپور جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ سب کے پڑھنے کی لائق یہ کتاب ہے، اس کا ضرور ایک بار مطالعہ کیجیے۔ شکریہ۔